بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس بہت سارے والدین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا یہ بچہ جو ہے نا بڑا انٹروورٹ ہے اور بڑا اس طرح کا ہے، تھوڑا شرمیلا ہے اور یہ کم بولتا ہے، کم ملتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور شو اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ بچہ کسی کام کا ہی نہیں ہے، یعنی جیسے اس کو اس دنیا کے اندر تو شاید اللہ میاں نے ایسے ہی بھیج دیا اور اس کا تو مطلب اب فیوچر کوئی ہے ہی نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ جو انٹروورٹ جن کو آپ کہتے ہیں نا کہ جو ذرا کم بولتے ہیں یا ذرا اپنے آپ کو لمٹ میں رکھتے ہیں یا اپنے آپ کو ذرا یعنی اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، اکیلے رہ کر مطلب پڑھنا، اپنا کام کرنا یا کوئی چیز کرنا اس کو ذرا لائک کرتے ہیں، تو یہ بچے جو ہیں یہ کوئی کمزور بچے نہیں ہوتے یا ایسے بچے نہیں ہوتے کہ جو دنیا میں کچھ کر نہیں سکتے، یہ بڑے سٹرونگ بچے ہوتے ہیں۔ ان کی رائے بڑی سٹرونگ ہوتی ہے، اپینین بڑی اچھی بناتے ہیں، انالیسز ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے کو دیکھ کر اور ان کی آبزرویشن جو ہے وہ انتہائی سٹرونگ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے بہت سارے ایسے فیلڈ ہیں کہ جن کے اندر ایکسٹروورٹ جن کو آپ کہتے ہیں نا کہ بڑا باتیں شاتیں کرنے والا، بڑا جولی، بڑا گپ شپ، بڑا یہ، وہ اس میں چل ہی نہیں پاتے اور وہ اس کام کو اتنی توجہ سے نہیں کر پاتے جتنی توجہ سے جتنا اچھا رزلٹ یہ والے بچے دیتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو وہی بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کون کون سے شعبے ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر جا کر آپ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا فیلڈ جو ہے وہ ہے مائکرو بایولوجی۔ مائکرو بایولوجی ایک ریسرچ کا فیلڈ ہے کہ جس کے اندر آپ لیبارٹری کے اندر زیادہ تر ٹائم گزارتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بایولوجی جو ان جنرل ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، یا زوالوجی ہے یا اس کے ساتھ باٹنی ہے، ان کو بھی آپ لے سکتے ہیں۔ ان میں بھی زیادہ تر کام ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بڑا آرام سے لیبارٹری میں آپ وہاں پہ اکیلے میں یا چھوٹے گروپ کے اندر بیٹھ کے آپ اپنا کام کرتے ہیں، دو چار لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے اور وہاں پہ رزلٹ پروڈیوس کیا اور وہ چیز سامنے آ گئی، اور اس کے بعد ایک تو بہت اچھا اور بڑا فیلڈ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میڈیا کا فیلڈ۔ میڈیا کے بارے میں عام طور پہ تو یہ ہوگا کہ جو زیادہ بولے گا، جو باتیں کرے گا، جو وہ کرے گا تو وہ میڈیا کے اندر جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ چیز میڈیا کا ایک پارٹ ہے کہ جو سکرین پہ آنے والا پارٹ ہے، کہ جہاں پہ سکرین کے آ کے باتیں کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، یہ وہ والی سائیڈ ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی سائیڈ تو اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ مثلا نیوز ایڈیٹنگ ہے، وہ پیچھے بیٹھ کر نیوز بنیں گی، جو سب ایڈیٹرز کام کرتے ہیں یا زیادہ ایڈیٹرز کام کرتے ہیں وہ پیچھے بیٹھ کر کام کرتے ہیں، وہ بہترین کام کر سکتے ہیں۔ اور پھر میڈیا کے اندر ایک بہت بڑی فیلڈ ہوتی ہے پروڈکشن کی۔ اب پروڈکشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پبلک سپیکنگ کرنی ہے یا وہاں جائے، آپ نے اندر بیٹھنا ہے، اسکرین پہ دیکھنا ہے کہ اچھا یہ چیز کیسی آ رہی ہے، کیسی ہوگی، اس کا امپیکٹ کیسا جائے گا، لوگ کیسے پرسیو کریں گے، یہ چیز آپ کی یہ چیز۔ تو یہ میڈیا کے اندر یہ جو نیوز ایڈیٹنگ اور پروڈکشن کا جو فیلڈ ہے، اس کے اندر آپ بہترین طریقے سے آپ چل سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا فیلڈ ہوتا ہے آرکیالوجی، یعنی آثار قدیمہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کا ایک بڑا فیلڈ ہے اور بڑا پیسہ ہے، اور وہ لوگ کہ جو کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے یا کم بولتے ہیں یا کم کرتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ایک یہ انتہائی اچھا شعبہ ہے کہ جس کے اندر جا کر یہ بہت اچھے سے کام کر سکتے ہیں اور بہت اچھے رزلٹس بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑا اچھا فیلڈ ہے جو آج کل ان بھی ہے، مارکیٹ کا فیلڈ ہے، جس کے اندر بہت زیادہ آج کل پیسہ بھی ہے، وہ ہے ویڈیوگرافی اینڈ فوٹوگرافی۔ اب ویڈیوگرافی ایک الگ ایک بڑا فیلڈ ہے اور فوٹوگرافی بھی فیلڈ ہے۔ اب اس میں ایک لفظ آپ اپنی زبان سے نہ بولیں، آپ اس کے بغیر کام کر سکتے ہیں، آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، کسی سے کچھ ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یوں ہے، اور اسی کے بعد اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہے، کرتے رہیے، آپ کو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے اندر بیٹھ کے اپنے کام کیجیے، بہترین آپ کام کریں گے۔ فوٹوگرافی میں بھی یہی ہے کہ آپ نے سین کو دیکھا، آبزرو کیا، آپ نے اس کو شاٹ کیا اور آپ بہترین کام کر لیں گے، اس میں کوئی ایسا ایشو ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور فیلڈ ہوتا ہے کہ مثلا لاء کا فیلڈ ہے، کورس کا،
تو اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ جہاں کوڈ لا کے اندر جانے والے تو بڑے مطلب باتونی اور بڑے جولی، بڑے گپ شپ، بڑا یہ وہ بڑا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فیلڈ پیرا لیگل کا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ وکلاء کے علاوہ بہت سارا اور جو انڈور کام کرنے والا سٹاف ہوتا ہے، جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک بہت بڑا کام کرتے ہیں، اور کورٹس انہی کے ساتھ چلتی ہیں۔ صرف کورٹس جج اور وکیل سے نہیں چلتی ہیں، کورٹس کی بیک کے اوپر ایک بہت بڑا سٹاف ہوتا ہے کہ جو اس سارے کام کو لے کے چلتا ہے اور اس کو سنبھالتا ہے، تو لہٰذا آپ اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت اچھا شعبہ جو ہے وہ ہے ریسرچ کا۔ ریسرچ کسی بھی شعبے کی ہو سکتی ہے، وہ آپ بایولوجی کے اندر ریسرچ ہو، وہ کیمسٹری کے اندر ریسرچ ہو، وہ سوشل سائنسز کی ریسرچ ہو، وہ آپ کی فزکس کی اور آپ کی مطلب نیوکلیئر کی ریسرچ ہو، یا آپ کے کسی فیلڈ کی ریسرچ ہے، تو ریسرچ کے کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ بیٹھیں اور وہاں پہ ریسرچ کا کام کریں، اس کو فیلو بنیے، اس کے اندر بیٹھ کے اپنا کام کیجیے، ریلیکس، اپنا جو آپ کا دل چاہتا ہے اس کے مطابق آپ کام کرتے رہیں، کتابیں پڑھتے رہیں، کتابوں کا انالیسس کرتے رہیں، جرنلز پڑھتے رہیں، مختلف چیزوں پہ رپورٹ لکھتے رہیں۔ یہ سارا ایک بڑا فیلڈ ہے کہ جس کے اندر آپ جا سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں، اور شعبہ بھی آپ کا کوئی بھی ہو پھر بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور شعبہ ہوتا ہے جس کا نام ہے انفارمیشن اینڈ لائبریری سائنسز۔ کسی زمانے میں اس کو لائبریری سائنسز کہا جاتا تھا، آج یہ انفارمیشن اینڈ لائبریری سائنسز، چونکہ یہاں سے اب آپ لائبریری کے اندر صرف جا کے کتاب لینا اور دینے کا کام نہیں ہوتا، وہاں سے آپ کو انفارمیشن بھی لینی ہے، تو وہ لوگ آپ کو انفارمیشن بھی نکال کے دیتے ہیں اور اس کو ریسرچ کر کے وہ سارا کام کر کے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو انفارمیشن اینڈ لائبریری سائنسز کا ایک شعبہ ہے، یہ بھی ایک بہت اچھا اور بہت بڑا شعبہ ہے کہ جس کے اندر جا کے آپ اپنا اچھا فیوچر بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آج کل کا ایک بڑا ہاٹ فیلڈ ہے، وہ ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ جس کو کہتے ہیں۔ اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کی ایکسپرٹی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا جی میں اگر یہ کام کروں گا تو سوشل میڈیا کے فلاں سائٹ پر یہ کام اتنا آگے جائے گا، میں یہ کام کروں گا تو فلاں سائٹ پہ اتنا کام آگے جائے گا، میں فلانی چیز کروں گا تو یہ چیز یہ ہو۔ اس میں مطلب بہت بڑے پیمانے پہ انٹریکشن اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے تو تب بھی آپ کے لیے ایک بہت اچھا، بہت بہتر اور پیسہ بھی اس میں زیادہ ہے، اس میں ریٹرن بھی بہت اچھا ہے۔ آپ کوئی بھی اس میں مارکیٹنگ کی کوئی ایک سائڈ بھی اگر آپ پکڑیں تب بھی آپ کامیاب، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ایکسپرٹ ہوں، گپ شپ نہیں لگائیں، چکر بازی نہیں کریں اور اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں، تو پھر آپ اس میں کامیاب ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت اچھا اور بڑا شعبہ یہ ہے، وہ ہے اکاؤنٹنگ کا، کہ آپ اکاؤنٹنگ کے اندر بہت جم کے بیٹھ کے دل لگا کے کام کرنے، چونکہ اکاؤنٹنگ کا کام ایسے نہیں ہوتا کہ جو آپ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، فلاں کے یا فلاں، یہ نہیں ہوتا، بڑی کنسنٹریشن مانگتا ہے، توجہ مانگتا ہے، اور اس کے مطابق اپنے کام پہ فوکس ہو کے اگر آپ کام کریں گے تو تبھی اس کے ریزلٹس ملتے ہیں، ورنہ اس کے ریزلٹس نہیں ملتے اور مشکل ہو جاتی۔ اس کے بعد ایک اور فیلڈ جس کی آج کل بہت ڈیمانڈ ہے، اور وہ ہے کنٹینٹ رائٹنگ۔ کہنے کو لوگ کہتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی آ گیا، اب تو کنٹینٹ رائٹرز کا معاملہ ختم ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جتنی ٹیکنالوجی آتی ہیں یہ آپ کو سپورٹ دیتی ہیں، آپ کی ہیلپ کرتی ہیں، آپ اپنے لیے اس کی مصیبت نہ بنائیں، آپ اپنے لیے ایک ہیلپ اور سپورٹنگ ٹول کے طور پہ آپ اس کو لیں اور بہتر انداز سے آپ اس کو کام لے کے چلیں اور آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ اور کنٹینٹ رائٹنگ جو ہے یہ آج کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے، لوگ ملتے نہیں ہیں کام کرنے والے، لکھنے والے، جن کو لکھنا آتا ہو، وہ جو لکھنا جانتے ہوں، لکھنے کے فن سے واقف ہوں، ایسے لوگ نہیں ملتے، کم ہیں لوگ۔ کہنے کو تو ہر کوئی آج کوئی کہتا ہے کہ جی میں کنٹینٹ رائٹر، اور یہ کہ اگر آپ اس کو سیدھا سیدھا ایک پیج سامنے رکھیں تو لکھا نہیں جاتا، کہتے ہیں میں ابھی آپ کو گھنٹے میں تیار کر کے دے دیتا ہوں، وہ گھنٹے میں جو تیار ہو کے آتی ہے چیز وہ نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ پیپر پکڑا ہے اور آپ نے لکھنا شروع کر دیا، یہ ہے دراصل کنٹینٹ رائٹنگ کی سکل۔ اگر آپ کے اندر یہ آپ اس میں جا سکتے ہیں، اگر آپ کے اندر اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی اور یہ چیز موجود ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا اور بہت اچھا ہے گرافک ڈیزائننگ۔ گرافک ڈیزائننگ میں بھی آپ کو
مطلب اندر بیٹھ کے آپ نے ہاں آئیڈیا اچھا پرسیو کرتے ہوں، آپ کے ذہن میں آئیڈیا کو مطلب پبلک کرنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے اور سمجھانے کے لیے مطلب دماغ جو ہے وہ اتنا فرٹیلائز ہونا چاہیے، اتنا زرخیز ہونا چاہیے کہ وہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دے سکتا ہو، آئیڈیاز دے سکتا ہو کہ اچھا اس بات کو یوں سامنے لانا چاہیے، اس بات کو یوں پینٹ کرنا چاہیے، اس بات کو یوں ڈیزائن کرنا چاہیے اور زیادہ اچھے سے یہ اس بات سمجھ آئے گی اور بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح پھر ایک بہت اہم اور بہت اچھا فیلڈ جس کو ہم کہتے ہیں اور جو ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے فری لانسنگ کا کوئی فیلڈ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فری لانسنگ کے طور پہ آپ کام کر رہے ہیں اور بڑے آرام سے آپ کام کر رہے ہیں کرتے۔ پھر اسی طرح پروگرامنگ، کمپیوٹر پروگرامنگ ایک بہت اہم فیلڈ ہے کہ جس کے اندر جا کے آپ بہت اچھا رزلٹ دے سکتے ہیں۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ابھی آپ کوئی جس کو کہتا ہے یا جو کوئی سمجھتا ہے کہ جی میں انٹروورٹ ہوں یا میرا بچہ انٹروورٹ ہے، تو تمام بڑے فیلڈ جو ہیں ان کے اندر آپ کے لیے گنجائش موجود ہے اور آپ اپنے لیے راستہ لے سکتے ہیں، آپ راستہ بنا سکتے ہیں، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر موجود ہیں، آپ بڑے آرام سے آگے جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے عزیزوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تھوڑی سی انفارمیشن لینے، گائیڈنس لینے کی ضرورت ہے، اور یہ آپ کی اپنی لائف ہے، اپنی لائف کے لیے ضرور گائیڈنس لیجئے، انفارمیشن لیجئے، کاؤنسلنگ لیجئے، اور اس کے مطابق پھر اپنے لیے درست راستے کا انتخاب کر کے پھر آگے بڑھیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔